السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیاری ساتھیوں؟ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے سیکوینس کے اکارڈنگ پارہ نمبر 29 کی قرآنی دعائیں سیکھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، اس پارے میں بہت زیادہ استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم استغفار پہ کچھ اہم آیات دیکھیں گے، پھر ان کا ترجمہ دیکھیں گے، اور پھر کچھ ڈیٹیل بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ استغفار کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پیارے مانی ساتھیوں، اب ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، اس کی مزید تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے بخشش مانگنے سے صرف تمہاری آخرت ہی درست نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، قسم قسم کے مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، نوح علیہ السلام کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی اپنی قوم کو ایمان اور استغفار سے آخرت میں حاصل ہونے والی نعمتوں کے علاوہ ان سے حاصل ہونے والی دنیاوی برکتیں بھی بتائیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ بارش کی ضرورت ہو یا مال و اولاد کی، کسی بھی نعمت کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ پیارے مانی ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے تنگ دستی اور کئی دوسری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اس سے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اس سے بھی فرمایا استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اس سے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا سب کو آپ نے استغفار کی ہی تلقین کیوں کی؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہم سب کا بھی یہ ٹارگٹ ہے کہ کم از کم روزانہ کی ایک تسبیح استغفار کی ہم ضرور کریں گے، اور جو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں انہیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اچھی اور نیکیوں والی زندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرما لے، اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اسلامی کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔